اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حروف قلقلہ کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے حروف قلقلہ کی تعریف کریں گے، اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی پریکٹس کریں گے، چند حروف کتاب کے لیں گے، اور پھر قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ جو ہے اس کا رکوع نمبر 13 ہے، اس سے ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہم بچوں کو آن لائن قرآن کریم پڑھاتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر جو ہے وہ آ رہا، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے جو پیج کھلا ہے اس میں دیکھ لیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم قلقلہ کا جو لغوی معنی کیا ہوتا ہے، قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ قلقلہ کا لغوی معنی ہے حرکت دینا، جنبش دینا، لفظ کو ہلا دینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ پھر دیکھ لیں، جنبش دینا، حرکت دینا، لفظ کو ہلانا، یہ قلقلہ کا معنی ہے، لغوی معنی ہے۔ اور جو اس کا اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے وہ کسی خاص وجہ کے لیے بولا جاتا ہے، جو معاشرے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس معنی کو دیکھیں تو یہ معنی بنتا ہے کہ حروف قلقلہ کو ادا کرتے ہوئے اس کے مخرج میں جنبش اور حرکت پیدا کرنا۔ جب ہم کسی حرف کو ادا کریں گے تو جہاں سے حرف ادا ہوگا وہاں سے ہم حرکت پیدا کریں گے حرف کے اندر۔ حروف قلقلہ جو ہے وہ 5 ہیں۔ قطب جد، قطب جد، اگر ہم ان کو پڑھا جائے تو یہاں پہ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں۔ جب یہ حروف ساکن ہوں گے تو قلقلہ ہوگا، اگر یہ حروف ساکن نہیں ہوں گے تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ جیسے فراق، احد، یا طعام، قبلنا، یہاں پہ انہوں نے یہ مثالیں دی ہیں۔ اس کی مثالیں جو کتاب والے نے دی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ تمام حروف جو ساکن ہوں تو تلاوت قرآن کے دوران ان حروف پر قلقلہ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ امید ہے تعریف آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ حروف قلقلہ حروف صفیرہ کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں۔ حروف قلقلہ کی بات کر رہے ہیں تو ان کے ایک ایک حرف کی پریکٹس ایسی ہوگی۔ جیسے قاف ہے تو قاف کے اوپر قلقلہ تب ہوگا جب قاف کے اوپر جزم آئے گی، جیسے اق، اق، اق۔ اور اگر لفظ میں قاف استعمال ہوگا تو خلقنا تقویم مقربۃ۔ اس طرح طا ہے، طا کو اوپر جب جزم آئے گی تو اط، اط، اط۔ اور لفظ میں جب استعمال ہوگا، ورڈ میں، کلام میں، محیط، نطفۃ، مطلع، مطلع، مط، یہ جو قلقلہ ہوگا۔ با کے اوپر جب جزم آئے گی تو پھر بھی قلقلہ ہوگا۔ یہ مثالیں آپ ان کو دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں، ان کو پڑھیں، اور ہم قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں بغیر اضافی ٹائم ضائع کیے۔ یہ رکوع نمبر جو ہے وہ 13 ہے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. یہاں پہ جو ہے ولا یقبل، ولا یقبل میں جو قاف ہے اس پہ قلقلہ ہو رہا، تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کے اوپر جزم ہے تو ہم جزم پڑھیں گے. نیکسٹ چلتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اب وَإِذِ ابْتَلَىٰ جو ہے یہ با ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ دونوں بار دونوں میں قلقلہ ہوگا، با اس میں بھی جزم ہے، دوسری با پہ بھی جزم ہے، تو یہ قلقلہ ہوگا. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. یہ وإذ قال إبراهيم جو ہے ربج پڑھیں گے تو جو جیم کے اوپر جو ہے وہ قلقلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. یہاں جو مجھے لگا کہ یہ حروف قلقلہ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور آپ تلاش کریں 5 حروف ان کو تلاش کریں، پورے قرآن میں کریں، اسی رکوع میں کریں، لیکن پریکٹس کریں. پیچھے جتنے بھی ہم حروف پڑھ چکے ہیں، جتنے بھی مخارج پڑھ چکے ہیں، ان کا تعلق پریکٹس سے ہے. اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو وہ پڑھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. صرف رولز پڑھنا فائدہ مند نہیں ہوگا، ان کو اپلائی کرنا، ان کا اجرا کرنا، ان کو جو ہے استعمال کرنے سے جو ہے وہ ہمیں آتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو، جزاک اللہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.